میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 25۔ دادا لان سے باغبانی کر کے آئے تھے۔ دادی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہو گئی باغبانی؟ باہر دھوپ اور گرمی دیکھیں، کیا ضرورت تھی خود کو تھکانے کی؟ دادی فکر سے بولی، وہ جو آپ نے مالی رکھا ہوا ہے نا، کسی کام کا نہیں ہے۔ سارے پودے مرجھائے ہوئے تھے۔ موصوف آ کے خالی پودوں کو پانی دے کے چلے جاتے ہیں، نہ دوا ڈالی نہ گوڈی کی۔ اسی وقت روشی یونیورسٹی سے واپس آئی۔ اس کے شانے پر اس کا بیگ لٹکا ہوا تھا، ہاتھ میں انجینئرنگ کی کتاب تھی۔ روشی کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ جب سے طلحہ نے اس کی انسلٹ کی تھی، روشی ہنسنا ہی بھول گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آفس نہیں گئی روشی؟ دادا نے حیرت سے پوچھا۔ بہت دنوں سے تم یونیورسٹی سے سیدھی گھر آ رہی ہو، آفس کیوں نہیں جا رہی آج کل؟ دادی نے بھی تعجب سے سوال کیا۔ میں نے جاب چھوڑ دی ہے دادی جان۔ ہیں، یہ کب ہوا؟ تم نے بتایا بھی نہیں، دادی نے حیرت سے پوچھا۔ ایگزامز ہونے والے ہیں نا دادی جان، مجھے اسٹڈیز کے ساتھ جاب کو مینج کرنا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے، بس اسی لیے چھوڑ دی۔ روشی نے سنجیدگی سے جھوٹ بولا۔ وہ اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جواب دیتے ہوئے اندر جانے لگی۔ دادا اور دادی دونوں روشی کا انداز ہمیشہ سے مختلف اور بہت زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ دادا پرسوچ انداز میں دادی سے بولے، لگتا ہے کچھ ہوا ہے، میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں روشی بہت چپ چپ ہے۔ ہاں، محسوس تو میں نے بھی کیا ہے، نہ شور شرابہ نہ ہنگامہ، یونیورسٹی سے آ کے خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ دادا دانی کے انداز میں روشی کے لیے پیار بھری فکر تھی۔ روشی نے کمرے میں آ کے اپنا بیگ اور بک وغیرہ میز پر رکھی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ روشی نے بیگ میں سے اپنا موبائل نکالا۔ یہ موہت کی ویڈیو کال تھی۔ روشی موہت کی کال کسی قیمت پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اتنے دنوں سے خود کو موہت سے بات کرنے سے روکا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی اس کی کال آئی، روشی نے والہانہ انداز میں بے اختیار کال ریسیو کی۔ کیسے ہو میرے جونیئر میسی؟ روشی مسکرا کے سے دیکھ رہی تھی۔ موہت اپنے آئی پیڈ سے روشی کو ویڈیو کال کر رہا تھا۔ روش، آئی ایم اینگری۔ موہت روشی سے پیار بھری قبضگی دکھاتا اٹک اٹک کر بولا تھا۔ اس کے اٹکنے پر روشی کبھی بھی امپیشنٹ ہو کے اس کا جملہ نہ کاٹتی، نہ بات خود مکمل کرنے کی کوشش کرتی تھی، بلکہ اسے خود بولنے دیتی تھی۔ کیوں بھائی، مجھ پر کیوں غصہ آ رہا ہے؟ یو ڈیڈنٹ کم۔ موہت، جیسے آپ اسکول جاتے ہو میں یونیورسٹی جاتی ہوں، میری ٹیچر نے مجھے بہت سارا کام دیا ہوا ہے۔ روشی مسکرا کے موہت کو بہلا رہی تھی۔ نو روش، نو، کم ٹوڈے، موہت ضدی انداز میں بولا۔ موہت، آپ اچھے بچے ہو نا، آج مجھے یونیورسٹی کا کام کرنے دو، ورنہ ٹیچر سے مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ویکینڈ پر پارک میں ملیں گے، تم دا کے ساتھ وہاں آ جانا۔ موہت کا آج ہی روشی سے ملنے کا دل کر رہا تھا۔ اس نے روشی کی بات پر سر تو ہلا دیا، مگر اس کے چہرے پر شرارت بھرا تاثر پھیلا تھا کہ وہ آج روشی سے ملے گا تو ضرور۔ موہت نے اسی وقت دادا سے روشی کے گھر جانے کی اجازت لی۔ وہ کیوٹ سا شارٹ، ٹی شرٹ اور جوتے موزے پہنے روشی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ عابد صاحب نے پوتے کو تیار کھڑا دیکھا تو مسکرائے۔ موہت، ڈرائیور انکل کے ساتھ سلطان انکل بھی جائیں گے تمہیں چھوڑنے، زیادہ شرارت نہیں کرنی ہے، روش کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ موہت سے پیار سے بولے۔ موہت فرما برداری سے زور زور سے ہاں میں گردن ہلا رہا تھا۔ اسی وقت طلحہ اندر آیا۔ وہ آفس سے گھر واپس آیا تھا۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا، جبران ہلکا سا مسکرایا۔ طلحہ نے موہت کو تیار کھڑا دیکھا تو پیار سے پوچھا، کون کہاں جا رہا ہے بھائی؟ عابد صاحب نے طلحہ کو بہت غور سے دیکھا، مگر وہ بولے کچھ بھی نہیں۔ انہیں طلحہ پہ اس بات کا بہت غصہ تھا کہ طلحہ نے روشی کو آفس سے کیوں نکالا ہے۔ موہت ایکسائٹڈ سے انداز میں طلحہ کو بتانے لگا، پا، روش ہاؤس۔ طلحہ کے چہرے پر ایک دم ہی ناراضگی اور ناکواری پھیلی۔ بابا، یہ موہت کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سلیمان انکل کے گھر جا رہا ہے؟ طلحہ عابد صاحب سے قبضگی سے بولا۔ وہ روشی کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے روشی کا گھر نہیں بلکہ سلیمان انکل کا گھر بول رہا تھا۔ ہاں، موہت روشی کو بہت مس کر رہا تھا۔ اب وہ تو یہاں آ نہیں سکتی، اس لیے موہت اس سے ملنے جا رہا ہے۔ عابد صاحب کی آنکھوں میں خفگی تھی۔ وہ جتا کے بولے، بابا موہت بچہ ہے، ضد میں آ کے جو بھی کہے گا کہ ہم اس کی ہر ضد مان لیں گے، کوئی تک بھی ہے اس کی وہاں جانے کی؟ طلحہ نے ناراضگی سے موہت کو دیکھا۔ پا، آئی وانٹ ٹو گو، روش مائی فرینڈ۔ موہت ضدی انداز میں بولنے لگا، کوئی ضرورت نہیں ہے موہت وہاں جانے کی، تمہیں کھیلنے جانا ہے تو میں تمہیں پارک لے جاتا ہوں، اپنے کسی فرینڈ کے پاس جانا ہے تو وہاں لے جاؤں گا۔ طلحہ موہت کو کسی بھی قیمت پر روشی کے گھر نہیں جانے دینا چاہ رہا تھا۔ نو 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 روش ہاؤس، ابھی ابھی، نو روش ہاؤس۔ موہت، بہیو یور سیلف۔ موہت پیر پٹک کے ضد کر رہا تھا۔ 6 سال کے ہو گئے، ہر وقت کی ضد بالکل اچھی نہیں لگتی، اپنے کمرے میں جاؤ، دوبارہ میں تمہارے منہ سے اس طرح کی ضد کبھی نہ سنوں۔ طلحہ موہت کی ضد اور بدتمیزی پر غصے میں آ کے زور سے چیخا۔ موہت، جس نے طلحہ سے کبھی ڈانٹ نہیں کھائی تھی، وہ طلحہ کے چلانے پر سہم سا گیا۔ وہ رو پڑا۔
عابد صاحب کا دل جیسے کٹ کے رہ گیا. وہ بے اختیار موہت سے بولے, موہت ادھر آؤ میرے پاس. موہت ان کی بات نظر انداز کرتا روتا ہوا بھاگ کر اندر چلا گیا. طلحہ خاموش کھڑا ہوا تھا. موہت کے رونے پر وہ بے چین ہوا تھا. عابد صاحب طلحہ پر ایک ملامت بھری نظر ڈالتے وہاں سے اندر موہت کے پاس چلے گئے. موہت کمرے میں آ کے روتا رہا. عابد صاحب پوتے کے پاس آ گئے. اس کو بہلا کے انہوں نے سلا دیا. رات کافی ہو گئی. موہت بیڈ پر سو رہا تھا. کمرے کی لائٹ بند تھی. نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی کمرے میں تھی. بغیر آواز کے دروازہ کھول کے طلحہ دبے پاؤں اندر آیا. اس نے آج زندگی میں پہلی بار موہت کو ڈانٹا تھا. اس کی ڈانٹ پر موہت رویا تھا. طلحہ بہت بے چین اور بے قرار تھا. اس نے موہت کی طرف ایک نظر دیکھا. وہ آہستگی سے بیڈ پر موہت کے پاس آ کے بیٹھ گیا. موہت کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان ابھی بھی نظر آ رہے تھے. طلحہ کا دل شدید دکھ سے بھر گیا. طلحہ نے جھک کر موہت کے چہرے کو چوما اور اس کے گالوں پر سے آنسو مٹانے لگا. اس کی خود کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی. آئی ایم سوری موہت, مجھے معاف کر دو. تمہارا پاپا بالکل اچھا آدمی نہیں ہے, سب کو دکھی کرتا ہے. طلحہ بھرائی ہوئی آواز میں بہت آہستہ آہستہ سے سوئے ہوئے موہت سے بولا. وہ ٹکٹکی باندھ کے پیار سے اسے دیکھے جا رہا تھا. تھوڑی دیر موہت کے پاس بیٹھ کے طلحہ اپنے گارڈن میں آ کر کرسی پر گمسم سا بیٹھ گیا. رات گہری ہو چکی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی. عابد صاحب وہاں آئے. وہ بھی سو نہیں پا رہے تھے. انہوں نے مدھم آواز میں پوچھا, تم سوئے نہیں ابھی تک؟ کمرے میں گھٹن سی ہو رہی تھی اس لیے یہاں آ گیا. طلحہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا, پھر سنجیدگی سے دھیمی آواز میں بولا, گھٹن کمرے میں نہیں, اس وقت تمہارے اندر ہے. طلحہ ان کی بات پر چپ سا ہو گیا. تم موہت کے کمرے میں تھے نا؟ میں نے کچھ دیر پہلے تمہیں وہاں سے نکلتے دیکھا تھا. طلحہ ان کی بات پر بالکل چپ رہا. آج موہت بہت رویا ہے. عابد صاحب افسوس بھرے انداز میں بولے. جانتا ہوں. طلحہ گمسم لہجے میں بولا. اسے ڈانٹ کے خود بھی کس قدر بے چین ہو. اپنی طرف بڑھتی ہوئی خوشیوں کو کیوں جھٹک کر دور کر رہے ہو؟ خوشیاں اور محبتیں ہاتھ پھیلائے تمہاری منتظریں کیوں منہ موڑ رہے ہو؟ عابد صاحب اسے سمجھا رہے تھے. جو موہت کی خواہش ہے وہی تمہاری بھی خواہش ہے. آج تم نے موہت کو نہیں خود اپنے آپ کو ڈانٹا ہے. کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو بیٹا؟ کیوں لوگوں کی اور دنیا کی پرواہ کر رہے ہو؟ بابا آپ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. طلحہ سنجیدگی سے باپ کی بات کو جھٹلا رہا تھا. اس نے اپنی نظریں ان سے چرائی تھی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں سچ دیکھیں. تم اچھی طرح جانتے ہو میں کیا بول رہا ہوں. باپ ہوں تمہارا. تم نہ بھی بولو تب بھی تمہارے دل میں جھانک کر دیکھ سکتا ہوں. تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں جن میں مجھے صرف روشنی نظر آتی ہے. تمہیں لوگوں کی پرواہ ہے نا. لوگ کیا کہیں گے, تم نے خود سے عمر میں اتنی چھوٹی لڑکی کا انتخاب کیا. دنیا کو بھاڑ میں ڈالو. لوگ 4 دن بات کر کے بھول جاتے ہیں. تم صرف اپنے دل کی سنو. روشی کا انتخاب کرو بیٹا. عابد صاحب صاف لفظوں میں طلحہ سے روشی کے بارے میں بات کر رہے تھے. بابا میں آخر کن لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں؟ مجھے آیت میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے. فار گاڈ سیک یہ ذکر اب ختم کر دیں. طلحہ کے چہرے پر ایک دم غصہ آ گیا. آپ کو اور موہت کو اگر وہ پسند ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں منہ اٹھا کے اس سے شادی کر لوں؟ طلحہ عابد صاحب کو جھٹلانے اور یہ بتانے کے لیے کہ ان کا اندازہ بالکل غلط ہے, وہ روشی کو ہرگز بھی پسند نہیں کرتا, اس نے اسی لمحے سبیکا سے شادی کا فیصلہ کر لیا. وہ بہت سنجیدہ, مضبوط اور فیصلہ کن لہجے میں بولا. میں نے بہت سوچا ہے بابا. سبیکا یہ ہر حوالے سے میرے لیے بہترین ہے. وہ مجھ سے منگنی توڑنے پر بہت زیادہ پچھتا بھی رہی ہے. مجھ سے دوبارہ رشتہ جوڑنے کی خواہش مند بھی ہے. میں نے فیصلہ کیا ہے میں سبیکا سے شادی کروں گا. عابد صاحب شاکڈ ہو کے طلحہ کو دیکھ رہے تھے. طلحہ سنجیدہ انداز میں نے اپنا فیصلہ سنا تھا وہاں سے چلا گیا. ڈائننگ ٹیبل پر پوری فیملی بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. روشی سنجیدگی سے سر جھکائے بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی. صدف اور سلیمان اپنے کسی دفتری کام سے متعلق باتیں کر رہے تھے. دادی چمن بوا سے بولی جو ابھی کچن سے آئی تھی. چمن آج کریلے کچھ زیادہ ہی کڑوے کر دیے ہیں. پچھلی بار قیمہ کریلا زیادہ اچھا نہیں بنا تھا, اس لیے آج میں نے دوسری ترکیب سے بنایا ہے. چمن بوا میز پر پیالہ رکھتے ہوئے بولی مجھے تو خیر کریلوں میں کڑوا پن اچھا لگتا ہے مگر ان بچوں کو پسند نہیں آ رہا ہوگا. دادی کا اشارہ سلیمان, صدف اور روشی کی جانب تھا. روشی تمہارے لیے تو میں نے وائٹ کڑھائی بنائی تھی, تم یہ کریلا اتنی خاموشی سے کھا رہی ہو؟ چمن بوا حیرت سے روشی کی پلیٹ میں کریلا دیکھ کے بولی. باقی سب نے بھی حیران ہو کے دیکھا. روشی اور کریلے, یہ تو میز پر کریلے دیکھتے ہی چڑھ جاتی ہے. صدف بیٹی کو غور سے دیکھ رہی تھی. دادا کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ روشی سب کے ساتھ زبردستی کھانے پر بیٹھی ہوئی ہے. وہ کھانے کا ذائقہ ہی محسوس نہیں کر رہی. روشی کا دل چاہ رہا تھا وہ میز سے اٹھ کے چلی جائے. اسے اپنا ڈسکس کیا جانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. دادا نے روشی کی اس کیفیت کو سمجھا. وہ فوراً روشی کے خاموشی سے کریلے کھانے کو کور کرتے ہوئے سب سے مسکرا کے بولے کل میں نے ماہی اور روشی کو سبزیوں کے فوائد پر ایک آرٹیکل شیئر کروایا تھا. شاید میری ہی بات کا اثر لیا ہوا ہے.
دادا شرارتی انداز میں بولے اور سب کی توجہ اپنی طرف کروا لی۔ لاؤ بھی چمن، یہ وائٹ کڑھائی جو خاص روشی کے لیے بنی تھی مجھے بھی تو چکھاؤ۔ چمن بوا نے پیالہ دادا کے آگے رکھ دیا۔ سلیمان مسکرا کے دادا سے بولے، بابا جان صرف اپنی پوتیوں سے شیئر کیا آپ نے آرٹیکل، ہمیں بھی تو بتائیں نا کون کون سی سبزیوں کے کیا کیا فائدے ہیں۔ دادا پلیٹ میں سالن ڈال کے مزے سے بتانے لگے۔ روشی نے سکون کا سانس لیا۔ سب کی توجہ اب دادا کی طرف ہو گئی تھی۔ دادا نے کھانے کے بعد روشی کو اپنی اسٹڈی میں بلایا۔ وہ آرام دہ کاؤچ پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اسٹڈی کا دروازہ کھول کے روشی سنجیدگی سے اندر آئی۔ دادا جان آپ نے مجھے بلایا تھا؟ آؤ روشی۔ وہ آنکھوں پر سے چشمہ اتارتے ہوئے روشی کی طرف دیکھ کے پیار سے مسکرائے۔ بیٹھ جاؤ روشی۔ انہوں نے کاؤچ پر اپنے برابر کی جگہ پر اشارہ کیا۔ روشی ان کے برابر میں سنجیدگی سے بیٹھ گئی۔ دادا نے ہاتھ میں پکڑی کتاب میز پر الٹ کر رکھی اور روشی سے بولے، ہمارے گھر کی چہکتی ہوئی چڑیا آج کل اتنی اداس اور خاموش کیوں ہے؟ نہ کوئی شور، نہ ہنگامہ، نہ دادی کو غصہ دلایا، نہ ماں سے ڈانٹ کھائی، نہ چمن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی۔ دادا جان آپ کی چڑیا بڑی ہو گئی ہے۔ وہ تو خیر مجھے پتا ہے، جس سنجیدگی اور ذمہ داری سے یونیورسٹی اور آفس کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہماری چھوٹی سی روشی بڑی ہو گئی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں نئے نئے خواب بننے لگی ہے۔ دادا نے بہت گہری ذو معنی بات بولی۔ روشی دادا کی بات پر چونکی۔ دادا براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ روشی نے بے اختیار ان سے نظریں چرائیں۔ دادا روشی کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے نرم لہجے میں بولے، روشی یہ جو نانا نانی دادا دادی ہوتے ہیں نا، ان سے آپ ہر وہ بات بھی کر سکتے ہیں جو اپنے والدین سمیت اور کسی سے نہیں کر سکتے۔ وہ روشی کا ہاتھ آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے نرم لہجے کا اثر تھا۔ روشی جو اتنے دنوں سے اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ دادا جان میں ہار گئی ہوں، میں ٹوٹ گئی۔ دادا نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگایا۔ روشی ان کے سینے پر سر رکھے زاروں قطار رو رہی تھی۔ دادا اس کی پشت پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ انسان ٹوٹتا اور ہارتا کبھی بھی نہیں ہے، اور میری بیٹی تو بہت بہادر ہے۔ نہیں دادا جان، میں بہادر نہیں ہوں، میں نے بہت بڑی چوٹ کھائی ہے، خود کو سنبھال نہیں پا رہی۔ ہر نئی چوٹ اور ٹھوکر ہمیں زندگی کا ایک نیا سبق دے کے جاتی ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے بیٹا، خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کبھی چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اور کبھی ہمارے لاکھ چاہنے پر بھی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل پاتا، مگر ان ناکامیوں سے تم نے حوصلہ نہیں ہارنا، اپنی آنکھوں سے ان ستاروں کو کبھی بجھنے نہیں دینا۔ دادا بردباری سے روشی کو زندگی کی اونچ نیچ سمجھا رہے تھے۔ ان کا انداز ہمت بڑھانے والا تھا۔ وہ روشی کی اتنی سی بات سے ہی سمجھ گئے تھے کہ روشی طلحہ سے پیار کی چوٹ کھا بیٹھی ہے۔ وہ اس سے تفصیلات نہیں پوچھ رہے تھے۔ روشی نے بات بتائی بھی نہیں تھی پوری، مگر دوسری جانب دادا ادھورے لفظوں سے ہی ساری بات سمجھ گئے تھے۔ دادا نے روشی کو خود سے الگ کیا، اس کا چہرہ تھام کے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کے اسے شعر سنایا۔ مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک گھڑی ہے، ہمت کرو جینے کو تو ایک عمر پڑی ہے۔ دادا نے مسکراتے ہوئے انگلی اس کے ماتھے پر رکھ کے پوچھا، کچھ سمجھ میں آیا؟ روشی نے روتے روتے ہلکا سا مسکرا کے گردن ہاں میں ہلائی۔ دادا سے دل کا حال کہہ کر اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تھا۔ اگلے دن روشی کلاس لے کے لیکچر ہال سے نکل رہی تھی۔ آگے پیچھے دیگر اسٹوڈنٹس بھی نظر آ رہے تھے۔ روشی کا انداز سنجیدہ تھا۔ اس کے موبائل پر محسن کی کال آنے لگی۔ روشی نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا، اس نے سنجیدگی سے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کہاں غائب ہیں آپ؟ بغیر کسی کو بھی انفارم کیے اتنے دنوں سے آفس کیوں نہیں آ رہی؟ محسن اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سر وہ میرے ایگزامس ہونے والے ہیں، اس لیے میں نے آفس چھوڑ دیا ہے، روشی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسے حیرت بھی ہوئی کہ ابھی تک طلحہ نے اسے آفس سے نکالنے والی بات کسی کو بھی نہیں بتائی، اس لیے اس نے بھی فوراً جھوٹ بولا۔ محسن کو روشی کی اس لاپرواہ انداز اور غیر ذمہ داری پر غصہ آیا۔ وہ بے حد ناراضگی اور باس والے انداز میں بولا، تو یہ بات آپ بغیر کسی کو بتائے انفارم کیے خود ہی فیصلہ کر لیں گی اور خود ہی گھر بیٹھ جائیں گی؟ دس بہیویئر از بوتھ irresponsible and unprofessional۔ سر آئی ایم سوری۔ روشی شرمندہ ہوئی۔ آپ کی سوری کا اب میں کیا کروں؟ اتنے امپورٹنٹ پروجیکٹ میں آپ مجھے اسسٹ کر رہی تھی، کتنے کام میں نے آپ کو سونپ رکھے تھے، اس پروجیکٹ کی کئی اہم فائلز اور ڈیٹا آپ کے پاس ہے، مہربانی کر کے آفس آئیں اور سب چیزیں مجھے ہینڈ اوور کریں۔ محسن ناراضگی سے حکمیہ لہجے میں بولا، اوکے سر میں آ جاؤں گی، اب فرصت سے نہ بیٹھ جائیں، آج ہی آئیں۔ محسن جھنجھلا کے بولا۔ روشی گردن ہاں میں ہلا رہی تھی۔ وہ آفس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اب اسے مجبوراً وہاں جانا پڑے گا۔ طلحہ ہال میں سے کسی کام سے تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ روشی کے کیبن کے سامنے سے گزرتے گزرتے رکا۔
روشی کا کیبن خالی تھا. میز پر اس کی چیزیں رکھی ہوئی تھی. اس کا میسی والا مگ، میز کی سائیڈ میں لگے ہوئے موٹیویشنل کوٹس. طلحہ کو ایک دم لگا جیسے روشی کرسی پر بیٹھی کھلکھلا کے ہنستے ہوئے کوئی بات کر رہی ہے. طلحہ کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ پھیلا. وہ گمسم سا روشی کی خالی کرسی کو دیکھ رہا تھا. وہ روشی کو بہت مس کر رہا تھا. کچھ سوچ کر اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور گہرا سانس لے کے وہاں سے آگے بڑھا. وہ روشی کے خالی کیبن کو دیکھ کے بہت اداس اور سنجیدہ اپنے کمرے میں داخل ہوا. وہاں سبیکا پہلے سے آئی بیٹھی تھی. طلحہ نے سبیکا کو دیکھا. جبرن کرٹسی میں ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ لا کے بولا، تم کب آئی؟ بس ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے. وہ طلحہ کی طرف بغور دیکھتے ہوئے بولی، سب خیریت ہے؟ سبیکا کو طلحہ اپسیٹ لگ رہا تھا. ہاں کیوں؟ طلحہ نے لاپرواہی سے بولا. کچھ اپسیٹ لگ رہے ہو؟ وہم ہے تمہارا. آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ. بہت بدل گئے ہو طلحہ. پہلے اپنے دل کی سب باتیں مجھ سے شیئر کرتے تھے، اب تو لگتا ہے جیسے مجھ سے بہت دور چلے گئے ہو. پہلے جیسے لگتے ہی نہیں ہو. سبیکا طلحہ کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پرانے ہنستے بولتے طلحہ کو ڈھونڈ رہی تھی. غلط فہمی ہے تمہاری. وہ گزری رات اچانک باپ سے بات کرتے کرتے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اسے سبیکا سے شادی کرنی ہے. اب اسے یہ بات سبیکا کو بتانی بھی ہے. ہم کل بھی دوست تھے اور آج بھی دوست ہیں. کچھ شیئر کرنے جیسا ہوگا تو تم سے ضرور شیئر کروں گا. طلحہ کوشش کر کے خود کو سبیکا کی طرف راغب کر رہا تھا. سبیکا نے مسکرا کے گردن ہلائی. طلحہ اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہتا سبیکا کی جانب قدم بڑھا رہا تھا. اس نے مسکرا کے دوستانہ لہجے میں سبیکا سے پوچھا، آج شام کیا کر رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں. تم بولو کیا پروگرام ہے؟ سبیکا طلحہ کے سوال پر خوش ہوئی. طلحہ کا یہ بدلا ہوا انداز اسے خوشگوار سی حیرت دے گیا. ٹھیک ہے پھر آج ہم ڈنر ساتھ کرتے ہیں. طلحہ کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ تھی. سبیکا خوشی سے کھل اٹھی. وہ مسکرا کے طلحہ کی طرف دیکھنے لگی. روشی اپنی ڈیسک پر مختلف فائلز وغیرہ درازوں اور کیبنٹ سے نکال رہی تھی. اس کا کمپیوٹر سسٹم بھی آن تھا اور وہ USB میں مختلف چیزیں کاپی بھی کر رہی تھی. اس کے آنے کی اطلاع سن کر حامد اور نوید بھی وہاں آ گئے. روشی اپنی شرارتوں کی وجہ سے آفس میں بہت مقبول تھی. اس کے جانے کے بعد سبھی افسردہ تھے. یار تم نے ایک دم ہی جاب چھوڑ دی. نوین اس کے پاس آ کے بولی. ہاں اب مشکل ہو رہی ہے نا اسٹڈیز کی وجہ سے. آپ کی وجہ سے آفس میں اتنی رونق رہتی تھی مسایت، اب تو دل ہی نہیں لگ رہا. حامد اداسی سے بولا. ہاں نا، اب تو تمہارے بوڑھے دادا دادی چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کے غربت کے قصے بھی ہمیں سننے کو نہیں ملا کریں گے. نوین نے شوق سے انداز میں کہا. نہ پینٹری میں کیٹل پھٹے گی، نہ ڈرائنگ بورڈ پر چائے کے نقش و نگار بنیں گے، نہ ہی دو جانی دشمن بلڈرز کو ایک ہی وقت میٹنگ میں بلا کے ہمارے آفس کا کانفرنس روم اکھاڑے میں بدلا جائے گا. مجھے یاد کرنے کے لیے کوئی ایک بھی اچھی اور ڈھنگ کی بات نہیں ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ روشی ان دونوں کو گھور رہی تھی. سچ میں یار تم بہت یاد آؤ گی آیت. تمہارے بغیر آفس میں سناٹا لگے گا. روشی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. اس نے خود کو سنبھالا. نوین سے الگ ہوتی ہوئی وہ مصنوعی سی خوشی اور شرارت سے بولی. بس کر پگلی، رلائے گی کیا؟ نوین اور حامد کھلکھلا کے ہنس پڑے. روشی نے اپنے چہرے کا رخ کیبنٹ سے فائل نکالنے کی جانب کیا. وہ اپنی آنکھوں میں آتے آنسو ان دونوں سے چھپا لینا چاہتی تھی. روشی محسن کے کمرے سے فائلز وغیرہ دیکھ کے نکلی. اسی وقت سبیکا جو طلحہ کے پاس آئی ہوئی تھی واپس آفس سے جا رہی تھی. روشی کا سبیکا سے کسی بھی قسم کا کوئی بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا. وہ اسے دیکھ کے وہاں سے سیدھی باہر چلی جانا چاہتی تھی، مگر سبیکا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ روشی کو دیکھتی اس کے پاس آئی. وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ روشی کو دیکھتی ہوئی بولی. ہائے آیت، میں نے سنا ہے طلحہ نے تمہیں آفس سے نکال دیا ہے. بڑا افسوس ہوا. سبیکا اس کا مذاق اڑا رہی تھی. سامنے سے ہٹو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. روشی تلخ لہجے میں بولی. کہا تھا نا میں نے، طلحہ صرف میرا ہے. میں نے صرف ایک شکایت کی اور اس نے تمہیں اگلے ہی دن آفس سے نکال پھینکا. اپنی اور میری حیثیت کا فرق تو تم نے اب جان لیا ہوگا. سبیکا مغرورانہ انداز میں بولی. اب اپنی عمر کا کوئی لڑکا جا کے ڈھونڈ لو اپنے لیے. طلحہ واپس میرے پاس آ گیا ہے. اس نے آج رات مجھے ڈنر پر بھی انوائٹ کیا ہے. سبیکا کی آنکھوں میں حقارت تھی. تو جاؤ ڈنر پہ، یہاں کھڑے ہو کے مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ روشی چڑھ کے بولی. میں نے سوچا اگر تمہارے دل میں کہیں کوئی ڈاؤٹ، کوئی ہوپ باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے. طلحہ تم جیسی میچور کل کی لڑکی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. تم نے پتہ نہیں کون کون سے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے. طنزیہ ہنسی کے ساتھ سبیکا اپنے اس دن کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے روشی کا بری طرح دل جلا رہی تھی. ویسے سچ کہوں تو تمہارے لیے بڑا برا بھی فیل ہو رہا ہے مجھے. کتنا انسلٹنگ لگا ہوگا نا تمہیں آفس سے نکالے جانا. سبیکا طنزیہ بولی. تم میری عزت اور بے عزتی کی پرواہ نہ کرو، اپنی فکر کرو. جس ریزن سے طلحہ احمد کو چھوڑ کے گئی تھی نا، وہ آج بھی جوں کی توں موجود ہے. موہت تم سے نفرت کرتا ہے. اس کا دل کیسے جیتو گی؟ یہ تو پتہ ہی ہوگا طلحہ کی جان موہت میں ہے. سبیکا روشی کی اس بات سے تھوڑا ٹینشن میں آ گئی. روشی یہ کہتے ہوئے وہاں سے فوراً چلی گئی.
روشی اپنی ڈیسک کلیئر کر چکی تھی، اس پر سے اپنی تمام چیزیں ہٹا لی تھی. اب ڈیسک بالکل صاف ستھری تھی. کچھ آخری کاغذ پھاڑ کے اس نے ڈسٹ بن میں ڈالے. اسی وقت طلحہ وہاں آیا. اسے کسی سے روشی کے آفس میں آنے کی اطلاع ملی، اس لیے وہ فوراً وہاں آیا. روشی نے طلحہ کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی. طلحہ کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا. وہ روشی کو دیکھ رہا تھا، مگر روشی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اس کی آنکھوں میں غم و غصہ بھرا تھا. روشی نے طلحہ کو اگنور کیا. وہ اسے دیکھتے ہی کرسی پر سے اٹھی اور تلخ لہجے میں فوراً بولی، فکر نہ کیجیے گا، میں صرف سر محسن کو پروجیکٹ کی فائلز ہینڈ اوور کرنے آئی تھی، جا رہی ہوں. اس نے طنزیہ نگاہوں سے ایک نظر طلحہ کی طرف دیکھا، سائڈ پر رکھا اپنا بیگ اٹھا کے اس کی زپ غصے سے بند کی. طلحہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا. اسے پتا تھا اس نے روشی کا بہت دل دکھایا ہے، مگر وہ چاہ کر بھی اسے منا نہیں سکتا. مجھے پتا چلا آپ کے آنے کا، میں نے HR میں بول دیا ہے. آپ وہاں سے جاتے ہوئے اپنا انٹرنشپ سرٹیفکیٹ اور ایکسپیرینس لیٹر لے جائیے گا. روشی نے اپنا بیگ غصے میں کندھے پر ڈالا. وہ طلحہ کے عین سامنے کھڑی ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی، میں یہاں سے زندگی کے بہت اچھے سبق سیکھ کے جا رہی ہوں، وہی کافی ہیں، ایکسپیرینس لیٹر دینے کی مہربانی نہ کریں. روشی نے طنزیہ بولا. طلحہ خاموشی سے روشی کی طرف دیکھ رہا تھا. روشی کی ناراضگی سے دکھی کر رہی تھی. آج کے بعد آپ کو آپ کے آفس اور گھر کہیں پر بھی نظر نہیں آؤں گی، اطمینان رکھیے گا. روشی تلخ لہجے میں یہ بولتے ہی طلحہ کے سامنے سے گزرتی ہوئی اپنے کیبن سے چلی گئی. طلحہ وہاں دکھ بھرے تاثرات کے ساتھ اکیلا کھڑا رہا. اس نے پھر خود کو کمپوز کیا، گہرا سانس لیا اور سبیکا کو سوچنے لگا کہ اس نے سبیکا سے ہی شادی کرنی ہے. رات کو طلحہ اور سبیکا ڈنر کے لیے ریسٹورینٹ میں آئے ہوئے تھے. سبیکا طلحہ کے ساتھ گزارنے کے لیے بڑی خوش اور ایکسائٹڈ سی بہت بھرپور انداز میں تیار ہو کے آئی تھی. وہ مسلسل مسکرا رہی تھی جبکہ طلحہ بالکل سنجیدہ تھا. اس کے انداز میں کسی قسم کی کوئی گرم جوشی نہیں. ان دونوں کے سامنے ان کا ڈنر سرو ہو چکا تھا. طلحہ سنجیدہ انداز میں آہستہ آہستہ کھانا کھا رہا تھا. طلحہ نے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے ایک سپ لیتے ہوئے سنجیدہ اور گہری نظروں سے سبیکا کی طرف دیکھا. پوچھو گی نہیں میں نے تمہیں آج ڈنر پر کیوں انوائٹ کیا ہے؟ اچھا تو کوئی خاص وجہ تھی؟ میں سمجھی جیسے میرا تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے، آج تمہارا بھی چاہ رہا ہو. سبیکا مسکراتی نظروں سے طلحہ کی طرف دیکھ کے بولی. طلحہ نے سبیکا کی طرف ڈائریکٹ دیکھ کے سنجیدگی سے بولا، مجھ سے شادی کرو گی؟ سبیکا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. اسے تو لگتا تھا کہ ابھی ایک لمبا مرحلہ اسے طے کرنا پڑے گا طلحہ کا دل دوبارہ جیتنے کے لیے، مگر طلحہ تو اتنی آسانی سے اس کی طرف واپس آ گیا. سبیکا خوشی بھری بے یقینی سے بولی، طلحہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی اب بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ میں جس سنگ دلی سے تمہارا ہاتھ جھٹک کر تم سے رشتہ توڑ کے گئی تھی، کیا تم ان سب کو معاف کرنے اور بھول جانے کے لیے تیار ہو؟ سبیکا شرمندہ سی ہو کے بولی. سبیکا اگر سچ بولوں تو تمہارا رشتہ توڑنے کا انداز چاہے غلط ہو مگر ریزن جسٹیفائڈ تھی. تم میری خاطر کسی اور رشتے کو کیوں ایکسیپٹ کرو؟ طلحہ کا انداز بردبار تھا. موہت میری رسپانسبلٹی ہے، تمہاری نہیں. مجھے پتا ہے میں بہت بار موہت کی وجہ سے تمہارے ساتھ پروگرامز کینسل کر دیا کرتا تھا. تم برا ماننے اور ناراض ہونے میں حق پر تھیں. طلحہ صاف گوئی سے بول رہا تھا. لیکن میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں طلحہ. تم سے دور جا کے مجھے احساس ہوا کہ تمہارے بغیر تو میں ادھوری ہوں. تمہارے لیے موہت اہم ہے نا؟ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں اسے تم سے بھی زیادہ پیار کروں گی. سبیکا پیار بھرے لہجے میں بولی. بابا کی خواہش ہے اب میں شادی کر لوں. مجھے بھی لگتا ہے مجھے اب سیٹل ڈاؤن ہو جانا چاہیے، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جس بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا اسے پورا نہیں ملوں گا. اسے تم میرا گلٹ ٹرپ کہو یا میری محبت، مگر میں تمہیں پیکج میں ملوں گا موہت کے ساتھ. تم اچھی طرح سوچ لو، میں تمہیں کسی بھی فیصلے کے لیے فورس نہیں کروں گا. اگر تم موہت کے ساتھ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو بتا دینا، میں بابا کو آنٹی سے بات کرنے کے لیے بھیج دوں گا. طلحہ کے لہجے میں میچورٹی تھی. مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا جواب ہاں اور صرف ہاں ہے. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی طلحہ. تم سے دور جا کے میں پل پل جی اور پل پل مری ہوں. اس بار میں ہمارے رشتے میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی. اگر تم موہت کے لیے اس کے باپ ہونا تو میں اس کی ماں بن کے تمہیں دکھاؤں گی. سبیکا جذباتی انداز میں بولتے ہوئے طلحہ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے بولی تھی. طلحہ سبیکا کے بڑے بڑے وعدوں سے تھوڑا مطمئن بھی ہوا تھا. اس نے مسکرا کے اپنے ہاتھ پر رکھے سبیکا کے ہاتھ پر رشتہ قبول کرنے والے انداز میں اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. طلحہ کی مسکراہٹ میں سنجیدگی تھی جبکہ سبیکا کے انداز میں والہانہ پن اور خوشی تھی. شارق کی ماں اس کے باپ سے فون پر بات کر رہی تھی. شارق آفس سے آنے کے بعد فریش ہو کے ماں کے کمرے میں آیا. ماں نے شارق کو دیکھ لیا. وہ فون پر بولی، یہ لے شارق بھی آ گیا ہے، میں اس سے بات کر کے پھر آپ کو بتاتی ہوں. آپ اپنا خیال رکھیے گا. ڈیڈی کی کال تھی؟ شارق ماں کے قریب ہی بیٹھ گیا. ہاں، وہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اکیلے رہ رہ کے تھک گیا ہوں، طبیعت بھی اب نرم گرم رہنے لگی ہے. ماں سنجیدگی سے بتا رہی تھی. تو آپ چلی جائیں.
شارق لاپرواہی سے بولا، وہ چاہتے ہیں میں مستقل ان کے پاس چلی جاؤں. اب تمہیں اس طرح اکیلے چھوڑ کے تو میں نہیں جا سکتی. کم آن امی، میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں. تمہاری شادی کے بغیر تمہیں ہرگز اکیلا نہیں چھوڑ کے جاؤں گی. تم اپنی پسند کی کسی لڑکی کا ذکر کر رہے تھے نا؟ اگر اب بھی وہاں انٹرسٹڈ ہو تو بتاؤ، میں رشتہ لے کے جاؤں گی. ورنہ ہمارے جاننے والوں میں بھی کئی اچھے رشتے موجود ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے تمہیں بہت اچھی جاب بھی مل گئی ہے. جی، کئی مہینے چوتیاں چٹکانے کے بعد. دل چھوٹا نہیں کرتے بیٹا، اس طرح کے اپ اینڈ ڈاؤنس تو لائف میں آتے رہتے ہیں. جو بھی ہوا، اب تو تمہارا کریئر واپس صحیح ٹریک پر آ گیا ہے. شارق ماں کی اس بات کے جواب میں گہرا سانس لیتا ہوا سنجیدگی سے بولا، امی ایک لڑکی مجھے پسند ہے، آپ وہاں پر میرا رشتہ لے جائیں. اس کی آنکھوں میں انتقام تھا. کون ہے، تم کیسے جانتے ہو؟ امی میرے دوست کی کزن ہے، ایک شادی پر ہم ملے تھے. لڑکی کے گھر والے بہت کنزرویٹو اور سخت قسم کے ہیں. انہیں یہ بات بالکل بھی پتہ نہیں لگنی چاہیے کہ یہ رشتہ میری اور آیت کی پسندیدگی سے آیا ہے. آپ وہاں میرا نام بھی ارسلان بتائیے گا اور کہہ دیجیے گا آپ نے ایک شادی پر اسے دیکھا تھا اور آپ کو وہ بہت پسند آ گئی تھی. شارق نے پورا جھوٹ پلان کر کے رکھا ہوا تھا. بیٹا تم جھوٹ کیوں بلوا رہے ہو؟ جھوٹ بول کے رشتے ناطے نہیں کرنے چاہیے. ماں نے شارق کو ٹوکا کہ جھوٹ بولنا بالکل مناسب نہیں. افو امی، اب اس وقت آپ درس و تدریس کے سبق مجھے پڑھانے نہ بیٹھ جائیں. اگر چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں تو جیسا بس میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کریں. شارق چڑھ کے بولا. ماں شارق کو ناراض ہوتا دیکھ کے چپ ہو گئی. انہیں جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہوئی. اچھا تم موڈ آف نہ کرو، دو مجھے اس لڑکی کے گھر کا نمبر اور پتہ. امی میں آیت کو بہت چاہتا ہوں، کوئی گڑبڑ نہیں کیجیے گا. جیسا جیسا میں بول رہا ہوں بس ویسا ہی کیجیے گا. وہاں بولیے گا آپ اپنے بیٹے ارسلان خان کا رشتہ آیت کے لیے لے کے آئی ہیں. آیت کو آپ نے اس کی فرینڈ سمرا کی بڑی بہن ہیرا کی شادی پر دیکھا تھا اور اس شادی میں آپ نے لڑکے والوں کی طرف سے شرکت کی تھی. شارق ماں کو سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا. اس نے روشی سے سنے اس کی دوست سمرا کا نام اور اس کی بہن کی شادی سب یاد رکھی ہوئی تھی. وہ باقاعدہ پوری پلاننگ کر کے روشی کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا تھا. سلیقہ رانو کی باتوں کی وجہ سے اپنے وزن اور ایج کو لے کے کافی کانشیس ہو گئی تھی. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے سامنے کھڑی ہر زاویے سے خود کو دیکھ رہی تھی. عمر بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. ماہی سب کے لیے چائے بنا کے لے کے آئی. اسی وقت سلیقہ نے عمر سے فکر سے پوچھا، عمر میں کیا بہت موٹی لگتی ہوں؟ نہیں امی، بہت تو نہیں لگتی. عمر جان بوجھ کر ماں کو ٹینشن دے رہا تھا. یعنی موٹی تو لگتی ہوں. سلیقہ منہ بنا کے بولی. زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی اوور ویٹ ہے امی آپ. عمر پکا سا منہ بنا کے بولا. پھپھو اصل میں آپ ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں نا یا لیٹی رہتی ہیں، اس لیے ڈل ہو گئی ہیں. رانو کو دیکھیں کیسی سلم اینڈ اسمارٹ ہے، ہر وقت پھرتی سے کام جو کرتی رہتی ہے. عمر اور ماہی نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو شرارت بھرے اشارے کیے. ماہی نے جان بوجھ کر رانو کا حوالہ سلیقہ کو دیا تھا. لہجہ بہت میٹھا اور پیار بھرا بنایا تھا. سلیقہ اپنا موازنہ دل ہی دل میں رانو سے کرنے لگی تھی. ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، پھرتیلی تو رانو بہت ہے. بابا کے حصے کی ساری ڈیوٹیاں اور گھر کے سارے کام فٹافٹ کر دیتی ہے. عمر آنکھیں سنجیدگی اور چلاکی سے گھماتا ہوا تعریفی لہجے میں بولا. دونوں آپس میں یوں شروع ہو گئے جیسے سلیقہ کی ٹینشن تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہی. پھپھا جان آج کل بڑے خوش ہیں. ہاں خوش کیوں نہیں ہوں گے، ان پر سے کاموں کا برڈن جو کم ہو گیا ہے. تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے جلال سے میں سارا دن پتھر توڑواتی یا نہریں کھدواتی تھی. سلیقہ گھور کے عمر کو دیکھ رہی تھی. انہیں سچ سن کر سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی تھی. امی یار اب رہنے دے. بابا بیچاروں کی صبح آپ کو ناشتہ بنا کے دینے سے جو ڈیوٹی شروع ہوتی تھی تو وہ بس گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہوتے تھے. آفس جانے کے لیے اپنے کپڑے خود پریس کرتے تھے. اکثر آفس سے لیٹ بھی ہو جاتے تھے. شام میں آفس سے آتے تھے تو جو ڈشز آپ نے سوچ رکھی ہوتی تھی ڈنر میں بنانے کے لیے وہ بنانے کھڑے ہو جاتے تھے. اس دوران کوئی مہمان آ جائے تو اسے ریفریشمنٹ دینا بھی انہی کی ذمہ داری تھی. عمر بھی انہی کا بیٹا تھا. بڑے مزے سے ماں کو آئینہ دکھا رہا تھا. رات سونے سے پہلے ان کا آخری کام آپ کو گرم دودھ دینا اور پھر آپ کے پیر دبانا ہوتا ہے. اس ٹائم ٹیبل میں ان بیچاروں کے پاس اپنے لیے تو ایک لمحہ بھی نہیں بچتا. ہاں میں تو ہوئی بہت بری. تمہارے باپ پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں. ایسے یہ گھر چل رہا ہے نا. دن رات خدمتوں میں خود کو مٹا دیا. اچھا ہوتا میں بھی بھابھی بیگم کی طرح نوکری کرتی. تمہاری ننیال میں امی اور چمن بوا نے سارا گھر سنبھالا ہوا ہے. بہت سو کی جھوٹی عزت بنی ہوئی ہے ان دونوں کی بدولت. سلیقہ سے سچ بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا. ارے امی کیا ہو گیا، آپ تو جذباتی ہو گئی. میں مذاق کر رہا تھا. عمر ماں کا ہاتھ تھام کے لاڈ سے بولا. جی پھپھو آپ نے پوری زندگی بہت محنت کی ہے. اب آپ کسی چیز کی ٹینشن نہ لیں. رانو آ گئی ہے نا، سب کچھ وہ سنبھال لے گی. ماہی نے پیار سے بولتے بولتے پھر سے جان بوجھ کر رانو کا حوالہ دے کے پھر ٹینشن دی سلیقہ کو. بڑی چالاکی سے عمر اور ماہی سلیقہ کو احساس دلانے میں لگے تھے کہ سلیقہ جلال کو اپنا نوکر بنا کے رکھنا چھوڑ دیں ورنہ ان کی جگہ رانو بھی لے سکتی ہے. لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں.